بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیٹرڈے 10 دسمبر ہے 2022 ہے، اور آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ نارکوٹکس کے جو کیس اس پہ بنا تھا وہ اس میں بری ہو گئے۔ تو ابھی میں ایک دو ویلاگز وغیرہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ پوری تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی تھی، تو میں اس کو ذرا پورے طریقے سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہوا کیا ہے اور یہ کس طرح بری ہوئے ہیں، اور یہ سارا چکر جو ہے نا وہ کس طرح ہوا، اور کس طرح جو ہے بے ضابطگیاں اس میں ہوئی ہیں اس سارے کیس میں، انکلوڈنگ جو آج کا فیصلہ ہے اس میں بھی کیا جو بے ضابطگیاں ہیں وہ کیا ہوئی ہیں۔ تو یہ ڈان کی خبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دسمبر 10 2022 لاہور کورٹ اکوٹس رانا ثناء اللہ ان نارکوٹکس کیس۔ تو یہ بیسکلی ایک اسپیشل عدالت لگی تھی ہائی کورٹ کی، جو کہ سیٹرڈے کو اس کی پیشی تھی، اور سیٹرڈے کورٹ بھی اسپیشل تھا، اس میں جج کا نام بھی نہیں لکھا۔ بہرحال میں نے لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ چیک کی تو اس میں جو ہے ریگولر کازز وہاں پہ ہیں، یہاں پہ منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، لیکن جو سیٹرڈے ہے نا وہ ایک اسپیشل پروسیجر ہوتا ہے۔ تو یوزلی سیٹرڈے اور سنڈے کو کورٹس بند ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے اسپیشل یہ کورٹ لگا تھا، اور اسی طرح وہ بحال ہو گئے۔ اس میں ہوا کیا کہ جو ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہے انہوں نے بیسکلی بیان دیا، بلکہ حلفیہ بیان دیا کہ ان کے خلاف جو کیس تھا وہ جھوٹا تھا اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اس طرح عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ میرے خیال سے اسی دن ہی سنایا ہوگا کہ بھئی یہ بس کیس ہم ختم کر دیں۔ اچھا، اس میں جو بات لوگ نہیں بتا رہے نا وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ان کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، اور یہ منسٹر ہیں، تو ان کو کنوٹ کرنا تو امپاسبل سی چیز تھی نا اس میں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جو کیس تھا وہ واقعی ہی وہ فیک تھا، اس میں سب کچھ جو تھا نا وہ نتھنگ میک سینس ان دیٹ کیس۔ تو 15 کلو گرام ہیروئن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گاڑی میں لے جا رہے تھے، آلریڈی جو ہے یہ عمران خان کے اور اپوزیشن کے نشانے پہ تھے، تو یہ تو کوئی بہت ہی جاہل بندہ ہوگا کہ وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی گاڑی میں وہ ہیروئن لے کے پھرتا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کتنے لوگ ہیں جو ایف آئی آر جو وہ آپ لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں، جس کا فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ میں ہوتا ہے، یعنی پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے نہیں ہوتا ہے، مطلب اگر آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، کسی کے خلاف ہے، تو پرائم منسٹر تو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو کیس ہے وہ ڈسکس ہوا تھا پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں، اور پھر ان میں 3 منسٹر تھے، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی کہ یار یہ کیس نہیں بننا چاہیے کیونکہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ تو بہرحال یہ جو چیز تھی نا کہ اس میں ٹرائل نہیں ہوا، جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ بیسکلی جو سیشن کورٹ ہے یا مجسٹریٹ کا کورٹ ہے اس میں ٹرائل ہوتا ہے، تو ٹرائل اس میں ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ جو خبر ہے بیسکلی وہ جو فیصلہ ہے وہ تو میں نے ابھی نہیں دیکھا، اور میرے خیال میں بھی پبلش بھی نہیں ہوا، لیکن یہ جسٹ کوئی سراسر خبر ہے کہ بھئی اس کا وہ بری ہو گئے۔ تو اس کا بری ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آئی مین ہی از اے منسٹر، حکومت ان کی ہے، اور اسپیشل آپ نے عدالت لگا دی اور اس پہ آپ اس کو آپ نے بری کر دیا، وہ بھی سیٹرڈے کو۔ اس کا نام و نشان بھی کاز لسٹ میں نہیں ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا کوئی وہ لسٹ ذکر نہیں ہے اس کیس کا۔ تو مطلب یہ جو ہے نا ہمارے پاکستان میں جو کلواٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی سینس کی بات نہیں کر رہا۔ تو اصولاً تو ہونا چاہیے تھا کہ ان کے خلاف ٹرائل ہوتا، اس ٹرائل میں جو ثبوت تھے وہ پیش ہوتے، پھر جو ہے وہ بری ہوتے، لیکن ٹرائل کورٹ نے ان کو بری نہیں کیا، انہوں نے ہائی کورٹ نے بری کیا، جو کہ ہائی کورٹ جو ہے نا ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ اپیلنٹ کورٹ ہے، اس میں آپ اپیل کر سکتے ہیں، اس میں آپ ٹرائل نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ خوشیاں وغیرہ منا رہے ہیں ویسے، کہ آئی تھنک یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آل پریز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار مچ اویٹڈ آؤٹ کم آف دا بوگس کیس۔ ٹھیک ہے، اٹ میک سینس، اور بالکل یہ ان کے ساتھ بہت برا ہوا، عمران خان نے، پی ٹی آئی والوں نے ان کو، بلکہ اے این ایف والوں نے ان کے خلاف من گھڑت جھوٹا کیس وہ کیا، ان کو جیل میں بہت سخت وقت گزارنا پڑا ان کو۔ آئی تھنک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیتھ سیل ہے اس میں ان کو رکھا گیا، کیڑے مکوڑے وہاں پہ چھوڑے گئے، اور خوراک صحیح نہیں دی گئی ان کو، تو ہی سفرڈ الاٹ فار نو ریزن۔ لیکن جو جس طرح یہ بری ہوئے نا، اس کا کوئی سینس مجھے نہیں بنتا کہ کوئی سینسیبل آدمی اس کو جسٹیفائی کرے کہ یہ کس طرح جو ہے نا بری ہوئے۔ نواز شریف پی ایم شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ
of all PMLN leaders targeted by Niazi regime, Rana Sanaullah case was worst example of political prosecution with most dangerous repercussions. He تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کیس تھا وہ سب سے جو ٹارگیٹڈ جو ان کا ایک ایجنڈا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، اس میں ایک بدترین وہ ایگزامپل تھی. تو بہرحال خوشی ہے مجھے کہ وہ بری ہو گئے، کیونکہ وہ کیس جو ہے وہ من گھڑت تھا، اس میں کوئی بھی ثبوت نہیں تھا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا، جنہوں نے ان کے خلاف یہ کیسز بنائے ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی، اور جو احتساب کا عمل ہے وہ نہیں ہے. اور اس طرح ہی پاکستان مطلب چلتا رہے گا جناب. فیصلہ آ گیا ہے اور بس آپ قوم آپ ڈائجسٹ کریں اس کو جناب. وہ انوسنٹ ہیں، تو وہ بھی ہائی کورٹ نے بیچ میں سے چھلانگ لگا دی، اگرچہ اس میں ہائی کورٹ کا کوئی کام ہی نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہماری جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ایون جو سوشل میڈیا کے یوٹیوب چینلز ہیں، وہ بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. تو اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ اس کو جو ریئل ایشوز ہیں نا، وہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں. اور جس طرح یہ بری ہوئے نا، ظاہری بات ہے غلط بری ہوئے ہیں، لیکن بہرحال جو فیصلہ تھا ظاہری بات ہے وی نو کہ ہی واز انسنٹ، اور اس کے خلاف جو کیس تھا وہ صرف پولیٹیکل وینجنس تھی، اس میں اور کوئی وہ حقیقت اس میں نہیں تھی. شکریہ.